میں آئے ہیں، یہی در حقیقت پروردگار عالم کے لامحدود ہونے کی دلیل ہے۔ وہ ہر جگہ ہے اور کسی ایک جگہ پر نہیں ہے۔ تو خانہ کعبہ کی طرف اگر رخ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ وہاں ماشاء اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اللہ کا کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ سب جگہ ہے، لیکن کیسے ہمیں مرکز سے وابستہ کرتا، کیسے ہمیں جوڑتا، اس لیے کہ کلمہ توحید کا تو فلسفہ ہی توحید کلمہ ہے کہ سب کلمہ توحید پر ہوتا کہ سب کا مقصد ایک ہو جائے، سب کا ہدف ایک ہو جائے۔ کلمہ توحید کا مقصد، بس لفظ بدل دیجیے، آگے پیچھے کر دیجیے، کلمہ توحید کا مقصد ہے توحید کلمہ، ایک آواز، ایک بات، ایک نظریہ، ایک مقصد، ایک ہدف۔ تو اللہ نے مولا علی فرمانے اللہ نے حضرت آدم کو محراب، کعبہ اور قبلہ بنایا تھا ملائکہ کے لیے۔ اور عزیزان گرامی مگر تعظیم تو تھی، اللہ نے کیوں؟ اب خانہ کعبہ کی تعظیم ہے یا نہیں؟ اگر پروردگار عالم کسی جانب رخ کر کے ہمیں نماز پڑھوا رہا ہے تو اس چیز کی تعظیم تو ہے، ہم پتھروں کی تعظیم کر لیں، لیکن اگر کسی بدن میں خون دوڑ رہا ہو اور وہ آدم علیہ السلام کی صورت میں اور اللہ کہے کہ اس کی طرف سجدہ کرو، سجدہ میرا ہے، عبادت میری ہے، مگر اس رخ پر کرو، تو ہم اس کو کہیں کہ یہ شرک ہے۔ عزیزان گرامی تعظیم حضرت آدم کی اللہ نے کروائی، اور تعظیم کس بنیاد پر کروائی؟ علم کی بنیاد پر۔ توجہ چاہوں گا، ایسے ہی نہیں ہے، اللہ کی معاذ اللہ کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، کسی سے پڑوس نہیں ہے، کسی سے برادری نہیں ہے، بس جو ثابت کرے گا کہ معیاری ہے اللہ کہے گا اس کی طرف جاؤ، اہل فن کی طرف رجوع کرو، اہل علم کی طرف رجوع کرو۔ لہذا یہاں آدم علیہ السلام کیونکہ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، اللہ نے کہا اس کی تعظیم کرو، اور جو تعظیم نہیں کرتا اور عبادت کرتا ہے عزیزان گرامی وہ مسلمان مکمل نہیں ہے۔ اب کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ صحیح جگہ، یہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں، بعض اوقات تو خاص بعض شہروں میں جو بڑے مرکزی شہر ہیں دنیا کی سطح پر عبادت کے حوالے سے، وہاں سجدہ کو پیر کے نیچے مسل دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، توہین کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے، اور کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بت پرستی کر رہے ہیں یا اپنے ساتھ بت لے کر آتے ہیں۔ سجدہ کو حرام اور شرک کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں، جو خاص طور پر گئے ہیں مقامات مقدسہ پر، یعنی حج کرنے اور عمرہ کرنے۔ عزیزان گرامی بڑا مشکل ہے، اور وہاں نہیں جائیے، پاکستان میں ہی لے لیجیے، کبھی کسی لمبے سفر پر آپ جا رہے ہیں اور کسی پیٹرول پمپ پر کہیں مسجد دیکھ کر نماز پڑھیں اور سجدہ رکھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں اور بھی جماعت ہو رہی ہے اور بھی لوگ آ رہے ہیں، تو آپ کو چھپتے ہوئے جملے سننے کو ملیں گے۔ عزیزان گرامی میں تو کتنی مشکل میں ہوں، یعنی آپ اور میں، کہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے، الٹا ہم سے سوال ہوتا ہے۔ تم بتاؤ کہ تم قانون پر سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم سے پوچھ رہے تھے خاک پر سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ دور بدلنا چاہیے، اب ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ ہم سے الٹا پوچھتے ہو کہ ہاتھ کھول کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ پوچھنا تو ہمیں تم سے چاہیے، ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آپ سجدہ کیوں نہیں رکھتے، خاک کیوں نہیں رکھتے؟ کیا صحیح بخاری میں روایت نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا جوعلیت لی الارض سجدہ، اللہ نے میرے لیے خاک کو سجدہ بنایا ہے، اور پھر ان خاک کے جلووں میں سب سے عظیم جلوہ اگر ہے تو خاک کربلا ہے، خاک شفا ہے۔ پہلے تو تھوڑا سا اس کے پر غور کر لیجئے کہ حضرت آدم کے علیہ السلام کے وارث ہے حسین ابن علی، اور حسین کے ساتھ ایک تعظیم جڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ قیامت تک اب اگر لوگ نماز پڑھیں گے اللہ کی تو بغیر حسین کی یاد کے نہیں پڑھیں گے۔ اگر میرے اس جملے کو کوئی بھاری محسوس کرے تو دلیل لے لیں، ہم مکے میں جب اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر تو کوئی جگہ نہیں ہے عبادت کی۔ اللہ کو خانہ کعبہ میں ہماری دو رکعت نماز چاہیے جو مقام ابراہیم پر پڑھی جائے، یا اللہ میں کہیں اور پڑھ لیتا ہوں، کہا نہیں مقام ابراہیم پر پڑھو، اور ایسے مقام ابراہیم کو قرار دو کہ مقام ابراہیم تمہارے اور خانہ کعبہ کے درمیان ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مقام ابراہیم پر نماز اللہ کی ادا کروں اور تصور ابراہیمی نہ ہے، جذبہ ابراہیمی نہ ہے، حضرت ابراہیم کا جو انداز بت شکنی تھا وہ میرے اندر نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور حسین علی کی خاک جس پہ ہاتھ کا خون گرا ہے
معصوم اسی زیارت نامے کے اندر فرماتے ہیں تابت الارض التي فيها دفنتم. کیوں سجدہ رکھتے ہیں؟ ہمیں ویسے مطلقاً خاک اگر کہیں بھی مل جائے تو ہمیں سجدہ کرنا ہے اس پہ، لیکن خاک میں سب سے افضل خاک امام حسین کی قبر کی خاک ہے، کربلا کی خاک ہے. کیوں؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں. مجھے تو کسی کراچی یا لاہور یا اسلام آباد کی خاک کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملی، لیکن اگر روایت ہے معصوم کی زبان پر اگر لفظ آیا ہے کہ پاک خاک، مطہر خاک، طیب خاک، تو چھٹے امام کربلا کی خاک کو طیب خاک کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ سوال آ جائے کہ وہاں تو یزیدی لشکر کے کشتوں کو بھی دفنایا گیا ہے، ان کا بھی خون گرا تھا، تو جو ہے وہاں تو یزیدی لشکر کے کشتوں کا بھی خون گرا تھا، اور وہاں حسین ابن علی کا بھی خون گرا ہے، شہداء کربلا کا بھی خون گرا ہے. تو میں انہیں ایک جملے میں جواب دیتا ہوا آگے بڑھوں، اس پہ زیادہ نہیں رکنا چاہتا، کہ ہاں قرآن مجید میں اللہ رسول اور اہل بیت کا تذکرہ بھی ہے، نمرود، فرعون، حامان، شداد اور شیطان کا تذکرہ بھی ہے. ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. یہ خاص ہم تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر بچوں کو، کیونکہ ہمیں اداروں میں اور تعلیمی اداروں میں اور نوکری کے اداروں میں چپتے ہوئے جملے سننے کو ملتے ہیں. سجدہ کا کیوں رکھتے ہو؟ السجود علی التراب. علی اور نام میں فرق ہے، علی اور نام میں فرق ہے. السجود للتراب اگر ہو تو یہ شرک ہے، اور السجود علی التراب تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ